اور ہندوستان نے جو غاصبانہ قبضہ کیا ہوا ہے کشمیر کے اوپر، اس دھرتی پر بھی آج یوم استحصال کشمیر ایک پروٹیسٹ منایا جا رہا ہے۔ اس میں نیت یہ ہے کہ دنیا کو احساس ہو اس بات کا کہ کشمیر کے ساتھ، کشمیری لوگوں کے ساتھ جو مظالم ہندوستان کی ہندوتوا حکومت نے ڈھائے ہیں، اور پچھلے ایک سال میں بالخصوص جو لاک ڈاؤن کیا ہوا ہے، دنیا کے اندر لاک ڈاؤن ہوا، مگر یہ ایک انوکھا لاک ڈاؤن ہے جس میں اظہار کی بندش بھی ہے، جس میں اسپتال میں نہ جانے کی بندش بھی ہے، لوگوں کے کاروبار کی بندشیں بھی رہی ہیں، اور دنیا کے ایسٹیمیٹ یہ ہیں کہ کشمیر کی جو انڈین انلیگلی آکیوپائیڈ کشمیر ہے، اس کی معیشت پر $4 ارب کا نقصان ہوا ہے اس کی معیشت کو۔ اچھا، اور یہ نقصان ہندوستان کی حکومت کا نہیں ہوا، یہ نقصان اس عوام کا ہوا ہے تو جدوجہد کی کوشش کے اندر اور اس جہاد کے اندر مسلسل لگے ہوئے ہیں۔ ڈوگرا راج کے خلاف انہوں نے جہاد کیا، اس کے بعد ہندوستان نے جو وعدے کیے اس کے اوپر جو اقوام متحدہ میں گئی، ایک نئی نویلی اقوام متحدہ کے اندر پاکستان کو بھی امید رہی ہے کہ وہاں سے کشمیر کا مسئلہ حل ہوگا۔ ہندوستان کے اکابرین نے وعدے کیے کشمیریوں کے ساتھ اور پاکستان کے ساتھ، کوئی وعدہ پورا نہیں کیا گیا۔ ہمارے ساتھ شملہ معاہدہ کیا گیا جس کے اندر یہ کہا کہ بائی لیٹرل، دو طرفہ مذاکرات کریں گے، اور وہ شملہ معاہدہ 1973 کا، اور آج تک ہندوستان نے کبھی کشمیر پر مذاکرات کرنے کے لیے تیار نہیں ہوا۔ جب بھی ملٹی لیٹرل فورمز پر یہ بات اٹھائی گئی تو ہندوستان نے ہیلے بہانے کیے کہ یہ تو بائی لیٹرل بات ہے، ہمارا معاہدہ ہے کہ ہم آپس میں بات چیت کریں گے، مگر بات چیت کرنے کو تیار نہیں۔ انہوں نے پچھلے دنوں کئی سال سے اسرائیل سے سیکھا ہے کہ وہاں کی ڈیموگرافی کو کیسے بدلا جائے۔ انہوں نے اسرائیل سے سیکھا ہے کہ جو مغربی کنارے کے اندر، ویسٹ بینک کے اندر جس طرح سے وہ ڈیموگرافی بدل رہے ہیں، جس طرح سے وہ آباد کر رہے ہیں وہاں کے لوگ جو وہاں نہیں تھے اور فلسطینیوں کو نکال رہے ہیں، انہوں نے اسرائیل سے وہ سیکھا ہے۔ اسرائیل سے ظلم کرنے کی ٹیکنالوجی لی ہے، پیلٹ گنز کا استعمال اسرائیل سے لیا ہے، اور جب یہ پہلی مرتبہ استعمال ہوئے تھے تو میں بار بار یہ کہتا تھا کہ ہندوستان کسی اور خطے میں اس کو استعمال نہیں کرے گا، اور اس نے ثابت کیا کہ صرف کشمیری مسلمانوں کے خلاف اس نے پیلٹ گنز کا استعمال کیا۔ پاکستان کی کوشش یہ ہے امن کے حوالے سے، جب یہ حکومت آئی بھی تھی اس سے پہلے بھی، اس حکومت کے آتے ہی پیغام صرف امن کا دیا گیا، اس کے باوجود پلوامہ کے غلط ریاکشن میں، جھوٹے ریاکشن میں انہوں نے پاکستان پر حملہ کیا، اور پاکستان نے پھر بھی امن کا راستہ چنا اور ابھی نندن کو واپس کیا، صرف دکھانے کے لیے دنیا کو اور ہندوستان کو کہ ہم امن چاہتے ہیں، ہم جنگ نہیں چاہتے۔ مگر میں یہ کہتا ہوں کہ یہ کب تک، یہ 70 سال سے، 72 سال سے اور اس سے پہلے ڈوگرا راج سے کشمیریوں کے اوپر ظلم ہوتا آیا ہے۔ 9 لاکھ ہندوستانی فوج وہاں موجود ہے، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر 5 اگست کشمیریوں کے لیے جو تبدیلی وہ 370 میں اپنے آئین کے اندر لے کر آئے، وہ آئین کے اندر 370 بھی غلط تھا، پاکستان کو وہ بھی منظور نہیں تھا، کیونکہ ہم تو آزادی چاہتے ہیں کشمیر کی، ہندوستان کا حصہ ہی نہیں ہے، تو 370 کو بھی بدلا، 35A کو بھی بدلا، اور اس انداز سے اگر 1 سال کے اندر کشمیریوں کو یہ بات پسند آ جاتی تو آج ہندوستان کو کشمیر کے اندر انلیگلی آکیوپائیڈ، انڈین آکیوپائیڈ کشمیر کے اندر کرفیو نہیں لگانا پڑتا۔ کرفیو لگانا اس بات کی عکاسی کرتا ہے کہ ہندوستان کے یہ سارے اقدامات بالکل غلط ہیں، بالکل انلیگل ہیں، اور کشمیر ہندوستان کے ساتھ ایک قدم چلنے کو تیار نہیں ہے۔ کشمیر بڑھے گا، کشمیر بڑھے گا، ہم کیا چاہتے ہیں، ہم کیا چاہتے ہیں، ہم کیا چاہتے ہیں، ہم کیا چاہتے ہیں۔ یہ جو سیج اور محاصرہ کیا ہوا ہے ہندوستانی فوج پر،
کشمیریوں کا جس انداز سے عورتوں پر مظالم ہیں اور کر رہے ہیں، اور جو آپ نے دیکھا کبھی کبھی کچھ تصویریں نکل آتی ہیں، وہ رونے کا مقام تھا ہر ایک کے لیے کہ جب دیکھا کہ ایک نانا کو گولی سے مار کر اس کے سینے پر ایک اس کے نواسے کو بٹھا کر تصویریں لی گئیں، پیر رکھ کر اس لاش کے اوپر، اس شہید کے اوپر، اور بیٹے کو وہاں پر بٹھایا۔ کتنے ظلم کی بات ہے۔ یہ تصویریں وہاں سے نکلتی رہیں گی اور دنیا کو ہم دکھاتے رہیں گے کہ کتنا ظلم ہے۔ دنیا کے اوپر میں اقوام متحدہ سے اپیل کرتا ہوں، نمبر ایک یہ کہ وہاں پریس کو اجازت دے۔ اگر حالات پر امن ہیں تو پریس کو آزادی ہونی چاہیے، جتنی آزادی یہاں تو مکمل آزاد جموں اور کشمیر کے اندر مکمل آزادی ہے پریس کی، کبھی بھی جا سکتے ہیں، دیکھ سکتے ہیں۔ Internet lockdown is the longest. انٹرنیٹ لاک ڈاؤن وہاں لمبا ہے، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اقوام متحدہ سے اور انٹرنیشنل فورم سے میری یہ اپیل ہے کہ پریس کے لیے راستہ کھولیں، نمبر ایک۔ نمبر دو، پاکستان کی ڈیمانڈ ہے کہ جو تبدیلیاں وہ جنیوا کے خلاف ورزی میں اور اقوام متحدہ کے ریزولوشنز کے خلاف ورزی میں لائے ہیں، ان کو واپس لیا جائے۔ تیسری بات یہ، اقوام متحدہ اپنے وعدوں پر پورا اترے۔ چوتھی بات یہ، اقوامان دنیا سے میری اپیل یہ ہے کہ دیکھو کتنا ظلم ہو رہا ہے۔ OIC سے میری یہ اپیل ہے کہ اس بات کو سمجھیں اور اس بات کو کشمیریوں کا ساتھ دیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ اس معاملے میں ساری قوم اکٹھا ہے۔ یہاں آج سارے سینیٹرز، اپوزیشن، گورنمنٹ، کوئی فرق نہیں پڑتا۔ کشمیر کے معاملے میں ہم اکٹھا رہیں گے، اکٹھا ہیں، اور کشمیر کے لوگوں کو اور ساتھیوں کو میں کہنا چاہتا ہوں کہ بڑا جہاد کیا، بڑی محنت کی، منارٹی بھی یہاں پر موجود ہے۔ عمران خان قدم بڑھاؤ، عمران خان قدم بڑھاؤ، کشمیر بنے گا، کشمیر بنے گا، کشمیر بنے گا، لیتے رہیں گے، لیتے رہیں گے، زور سے بولو، زور سے بولو، مودی بھی سن لے، مودی بھی سن لے۔ ہم پرامن کوشش کرتے رہیں گے، مگر صبر کا پیمانہ میرے کشمیریوں کا اور ہندوستان کے مسلمانوں کا لبریز ہونے کے قریب ہے۔ ہندوستان اس معاملے کو پہچانے، اور میں یہ آخر میں کہنا چاہتا ہوں کہ کشمیری اپنے آپ کو اکیلا نہ سمجھے۔ ہم اس کے ایمبیسڈر ہیں، ہم اس کی آزادی کی جد و جہد چلاتے رہیں گے اور آزاد کر کے رہیں گے۔ بہت شکریہ، السلام علیکم۔ چلتے ہیں۔ صدر پاکستان جناب عارف علوی اس ریلی سے خطاب کر رہے تھے۔ کشمیریوں کے ساتھ آج ان کے حق خود ارادیت کے لیے ان کے استحصال کو 1 سال پورا ہوئے جو ریلی نکالی گئی ہے، اس سے صدر عارف علوی نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ کشمیری اور بھارتی مسلمانوں کا صبر کا پیمانہ لبریز ہونے کے قریب ہے۔ اس بڑی ریلی میں جو کہ آج اسلام آباد میں نکالی گئی ہے، اس کی قیادت کر رہے ہیں صدر مملکت عارف علوی صاحب۔ اس میں شاہ محمود قریشی صاحب بھی موجود ہیں، اس میں چیئرمین سینٹ صادق سنجرانی صاحب موجود ہیں، اسد قیسی صاحب اسپیکر قومی اسمبلی وہ بھی اس میں موجود ہیں، اور دیگر اہم رہنما اس ریلی میں موجود ہیں۔ یہ ریلی جاری و ساری ہے۔ اس ریلی کے حوالے سے جیسے جیسے اپڈیٹس آتی جائیں گے ہم آپ